اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اما بعد آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں اور فتنے کے یہ فتنے کا زمانہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ایسا بڑھ جائے گا کہ آپ کو پہچان نہیں ہوگی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، سب مکس ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو مرنے والا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کس طرح جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اور میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا گھر میں۔ جس طرح ہو رہا ہے دنیا میں کہ گھر سے نکلتے ہیں وہ کام کے لیے اور واپس ان کی لاش آتی ہے، تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، یہ تو بیچارہ کسی کو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کچھ، اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی، یہ تو کام سے سیدھا گھر آتا تھا اور صبح سویرے پھر کام پہ۔ لیکن ایسا فتنہ پھیلا دیا گیا ہے کہ جی میں صحیح مسلمان ہوں، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، آپس میں اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں، یہ جیسے ایسی مذہبی تنظیموں نے، ٹھیکیداروں نے، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے لے رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں، ایجنسیوں سے لے رہے ہیں، اپنے کام کروا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک مسلمان کا خون پوری انسانیت کا خون کے برابر ہے، یا ایک بے گناہ انسان کا خون پوری انسانیت کا خون ہے۔ اگر یہ انسان ہم سوچیں کہ میں اگر میرے باپ یا بھائی یا بیٹے کو یا کسی کو کوئی مار دیتا ہے تو میں کیا سوچوں گا، کیا مجھ پہ گزرے گی، تو میں مارنے سے پہلے کسی کے بھائی کو یا بیٹے کو یا باپ کو یا کسی کے گھر کو اجاڑنے سے پہلے اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں ایک پوری انسانیت کو ختم کر رہا ہوں، یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ جو جج بھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے 100 قتل کیے تو آپ نے ایک قتل کیا ہے، آپ کو وہی کرمنل لکھا جائے گا۔ ہائی لیول اس کے لیول ہوتے ہیں، پھر آگے پیچھے اوپر نیچے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف نہ کھانا اور اپنے نبی کے طریقوں پہ نہ چلنا، ان کے یہ رزلٹ ہیں۔ اور ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کو منانا ہے اور منانے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہوا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ پرانے زمانے کا اسلام، آج نیا زمانہ، آج 2012 ہے، 11 ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میرا دین آج کمپلیٹ ہو گیا، اس میں کوئی اندر اور کوئی چیز ڈالے گا یا نکالے گا، اور اس نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کی سزا رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی اب نمازیں، جی جمعہ آج ہمارے چھٹی نہیں ہوتی تو ہم اتوار کو جمعہ کو پڑھ لیں۔ تو جمعے کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کی عید ہے ہفتے کی، ہم دوسری قومیں جو ہیں وہ جمعے اپنے اپنے اتوار ہے یا سنڈے ہے، منڈے ہے، جو بھی ہے، وہ اپنی عید مناتے ہیں، اس کو چھٹیاں کرتے ہیں، 3 4 چھٹیاں کرتے ہیں۔ ہمارا جمعہ عید ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بڑا لازمی دن ہے، اس میں اللہ ہمیں پیکج دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی آپ فائدہ دے رہے کہ جی سارے جمعے کو اکٹھے ہونے تو نہیں، اکٹھے ہوں گے تو اللہ کو نقصان ہو۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں، یہ ذہن سے نکال لیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی عبادت ہی چھوڑ دے، سارے جمعے بھی چھوڑ دے، دوسری نمازیں بھی چھوڑ دے، مسجدیں تالے لگا دے، بھاگ جائیں،
اللہ کو کچھ نقصان نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جب بدنید ہو جائیں گے، آپ جو برے راستوں پہ جائیں گے، آپ جب میری مسجدوں کو تالے لگائیں گے، جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اور پھر میں آپ کو اس طرح ختم کر دوں گا اس طرح پہلی قوموں کو ختم کیا ہے، اور آپ کی جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے، دوسری مخلوق آ جائے گی۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں کہ میں جی جلسے کروانے کہ سیاسی یہ اس کو ناراض کر دیا تو یہ پارٹی ناراض ہو جائے گی، جی اس کو ناراض کیا تو وہ پارٹی ناراض ہو جائے گی، اس کو ناراض کیا تو ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے خلاف کوئی ہڑتالیں وغیرہ یہ نہیں چلتی، کیونکہ اللہ کا کنٹرول ہے ساری دنیا میں، یہ نہیں ہے پاکستان میں یا اس جگہ میں یا اس جگہ میں یا گھر میں یا گاؤں میں، پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اور یہ کنٹرول یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی فرشتوں کا، ملائکوں کا یا کسی کا محتاج ہے یا کسی نبیوں کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے نبی بھی بھیجے، انسان بنا کے بھیجے، اور ان کو بتایا کہ یہ میرا میسج دینا ہے آپ کو، آگے ہدایت میں نے دے دی ہے، میسج آپ دے دیں، ہدایت میں دوں گا، جس کو ہدایت میں دوں گا وہی آئے گا، آپ میسج دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 80-90 اور کہیں زیادہ بھی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، سیدھے راستے پہ کیا۔ 950 میں اگر وہ ایک بندہ بھی روزانہ کرتے مسلمان، اگر ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی، یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نیت کا میں یہ نہیں کہ کوانٹی کی مقدار میں یہ زیادہ ہو تو میں خوش ہوں گا، میں کہتا ہوں کہ جو سالڈ ہو، صحیح ہو، صراط مستقبل ہو، وہی صحیح ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے یہ بہت بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ، یہ بہت بڑا لیڈر ہے جی، اس کو ساتھ رکھتے ہیں، چاہے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، کرپشن کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اپنے ساتھ رکھو۔ اللہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ پورے نظام کا مالک ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری حدیں ہیں، ہم نے جانا ہے، ایگزٹ کرنا ہے، اور 40-50 سال کوئی کب کسی نے بیمار ہو جانا ہے، کسی نے چرپائی پہ نہیں اٹھ سکتے۔ بڑے بڑے امیر ہم نے دیکھے ہیں، پیسے کوئی کمی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، شراب پیتے ہیں، ڈرگ یوز کرتے ہیں، اور پھر بھی سکون نہیں، ان کو کوئی پیس نہیں ان کے، اور دوائیاں کھا رہے ہیں۔ اگر ایک میں سکون اگر ان پیسوں سے ملتا تو اس وقت جو اتنے دن بڑے بڑے لوگ ہیں وہی سکون سے چلتے، ان کو تو سب سے زیادہ بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، غریب بندے کو تو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پٹھان وغیرہ جو تمبوؤں میں رہتا ہے، یا کوئی پالا وغیرہ رہتا ہے جو، یا گجر وغیرہ رہتے ہیں، ان کے کوئی بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں ادھر ہی ٹینٹوں میں ہی، تمبوؤں میں ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس انسان کو اتنا ہی وزن ڈالتا ہوں جتنا مجھے پتہ ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب گدے پہ اللہ پورا ٹرک تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ گدے نے تو اٹھانا ہی اتنا کم ہے کہ اس کے مطابق سے ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اٹھانا ہے، یہ کیا اتنا کنٹرول کر سکے گا، سمجھ سکے گا۔ جب انسانوں پہ امتحان آتے ہیں اللہ کے، اللہ اسی طریقے سے کور کر سکتا ہے، اس کی بیماریاں بھی ایسی دیتا ہے کہ اس کو دیکھا ہوگا غریبوں کو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی جس میں بہت زیادہ پیسے لگے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے لائے گا، یہ تو روئے گا۔ تو جب جتنے حرام کے پیسے جو کماتے ہیں ان کو ایسی بیماریاں ہم نے دیکھا ہے، ہم ادھر رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں آتا لوگوں کو۔ ڈاکٹر وہ ڈھونڈتے، کتابوں میں ڈھونڈتے کہ اس کا مینیو وغیرہ ڈھونڈوں کہ کیا ہے یہ چیز کیا ہے۔ اگر کوئی بیماری وہ نہیں آتی ہے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ جب اس کا علاج نکلتا ہے کہ اس سے